بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مقدس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے حوالے سے، آخر وہاں پر اتنے زیادہ مسائل کیوں اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اشرف صدا صاحب، صوبائی ترجمان گلگت بلتستان پاکستان نون لیگ کے۔ السلام علیکم سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کی تھی۔ جی وعلیکم السلام مقدس، بہت شکریہ سر۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کے مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، اور آپ کی نظر میں گلگت بلتستان کے بیسک مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گلگت بلتستان کے مسائل کے حوالے سے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ دیکھیں مقدس، گلگت بلتستان کے مسائل کوئی آج کے مسائل نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان 75 سالوں سے ایک اپنی تکمیل کے لیے یا جس مقصد کے لیے اس خطے کے عوام نے آزادی حاصل کی، اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہاں کے عوام ایک پرامن جد و جہد اور ایک آئینی اور قانونی جد و جہد کے ذریعے مصروف عمل ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے مسائل کا جو ذمہ دار ہے وہ کوئی آج کی حکومت یا وہاں کی حکومت ہے۔ مسلسل 75 سالوں سے گلگت بلتستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو سیریس نہیں لیا گیا، گلگت بلتستان کے مسائل کو سیریس نہیں لیا گیا، اور گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے کی کوئی سیریس کوشش کی ہی نہیں گئی، کسی بھی حکومت نے نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتوں سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں جو حکومتیں وہاں آتی رہیں ان کی بھی کوتاہیاں ہیں، اور آپ کے اسلام آباد کے جو سوچنے والے دماغ ہیں ان کی بھی اس میں کوتاہیاں ہیں۔ آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آج بجلی کے اوپر کافی کنٹرول ہے، لوڈ شیڈنگ کافی کم ہے، لیکن میرے گلگت بلتستان میں اس وقت 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ میرے گلگت بلتستان میں آٹے کا وہاں پہ شارٹیج ہے، لوگ آٹے کے لیے در بدر ہو رہے ہیں۔ میرے گلگت بلتستان کے آئینی مسائل بہت سیریس ہیں۔ میرے گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں نمائندگی نہیں ہے، نیشنل فائنانس کمیشن میں نمائندگی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ویکیومز اور بہت سارے پرابلمز کا ایک مجموعہ اس وقت گلگت بلتستان بنا ہوا ہے، اور آپ سوچیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت -16، -15، -12 چل رہا ہے ٹیمپریچر اس وقت، اور ایسے علاقوں میں اگر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو، تو عوام کہاں جائے گی؟ تو آپ سوچیں کہ وہ عوام کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ کو اور صوبائی حکومت کو اس چیز پہ سیریسلی جو ہے نا جی ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سر، آپ نے بھی یہاں بات کی کہ یہ سارے مسائل تو ہیں ہی ہیں، آپ نے بولا، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا۔ ہم نے اپنے اوپر جو بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہم نے اسی لیے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل کریں۔ آپ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایک جو حکومت ہے اس کا ہے، تو پھر حکومت ہم نے بنائی ہی کیوں ہے اگر ان کا کام نہیں ہے یہ سب مسائل جو ہیں حل کرنا ہے؟ تو پھر بتائیں نا، ایک عام آدمی تو اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جی، گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے، ایسا صوبہ ہے جو اپنی 100% جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے وفاق پہ جو ہے نا جی، وہ وفاق کے اوپر وہ سمجھو ایک طرح سے وفاق کی محتاج ہے۔ بالکل۔ ہمارے صوبے کی وہ آمدنی نہیں ہے کہ ہم اپنی بجلی کو جو ہے نا جی اپنی آمدنی سے اپنی بجلی بنائیں۔ وفاق اگر گرانٹ دے گا تو وہاں پہ پاور کے بڑے پروجیکٹس لگیں گے، ٹھیک ہے جی، نہیں دے گا تو نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جو ترجیحات ہیں ان کو صحیح سمت میں لائیں اور ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں یہ بھی نہیں کہتا، آپ دیکھیں دیامر باچا ڈیم ہے، اس پہ پروگریس جاری ہے، وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہوپ فلی مسائل ہم کم ہوں گے، لیکن اس کے وہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے، اس کے بننے تک دیکھیں جی یہ تو فیڈرل کا پروجیکٹ ہے، اس پہ کام جاری ہے۔ میں اس وقت جو گلگت بلتستان کو ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر، ہنگامی طور پر ایسے میئرس اٹھائے جائیں کہ کم از کم سردیوں کے جو 2-4 مہینے ہیں وہاں عوام کو پوری بجلی ملے۔ اس پہ وفاق کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، صوبائی حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی، لیکن وہ ہو نہیں رہا دونوں طرف سے، نہ وفاق سے نہ ہی صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ کری ہے۔ صوبائی گورنمنٹ وہاں سے یہاں آتے ہیں، مطلب وہاں پر رہنا چاہیے ان کو، وہ وہاں پر اپنی جو مشکلات ہیں۔ کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہے نا جی،
اس وقت جو میرا صوبہ ہے گلگت بلتستان، پاکستان کا بہت ہی خوبصورت خطہ ہے. اس وقت ناکام ترین اور نااہل ترین لوگوں کا ایک ٹولہ وہاں پہ جمع ہے اور کوئی گورنمنٹ نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے. میرے شہر اسکردو میں گزشتہ ایک ہفتے سے لوگ سڑکوں پہ ہیں. اس وقت -12-14 میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ گندم کے لیے، بجلی کے لیے اور اپنے دیگر جو آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور کہیں پر گورنمنٹ کی کوئی پریزنس نہیں دکھائی دے رہی ہے. گورنمنٹ ان کے صوبائی حکومت اس کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی خاص جو ہے ان پہ بہت مایوس کن میں سمجھتا ہوں کردار ہے آج کل کے حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سر آپ نے یہاں بات کی کہ آپ کا جو گلگت بلتستان ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، نو ڈاؤٹ آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن وہاں پر ٹورزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. باقی علاقوں کی نسبت وہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ سب جو سیاسی چیزیں چل رہی ہیں یہ ٹورزم کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتے ہیں اس چیز کا اور وہ خراب ہو رہا ہے؟ جی نہیں، ٹورزم سیاسی ایکٹیویٹیز سے کہیں پہ خراب نہیں ہوتا. سیاسی ایکٹیویٹیز کسی بھی کیسے خراب نہیں ہوتا؟ احتجاج ہوتا ہے، روڈز وغیرہ بند ہوتے ہیں، کئی گھنٹوں جو ہے لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے روڈز اوپن ہونے کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سب کا اثر نہیں پڑتا ہوگا ٹورزم؟ لیکن گلگت بلتستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود لوگ وہاں اس وقت ونٹر ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں تو 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے روڈ بند ہونے سے ٹورزم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹورزم پہ کے اوپر فرق پڑے گا وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی، بجلی، انٹرنیٹ، ہیٹنگ سسٹم اور دیگر جو ٹورسٹ فیسلیٹیشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اگر وہ آپ پرووائڈ نہیں کر پائیں گے. سب سے بڑی بات سیکورٹی، پیسفل انوائرمنٹ، یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو ٹورزم امپیکٹ کرے گا. 2-4 دنوں کے احتجاج سے میرا نہیں خیال ہے کہ ٹورزم پہ کوئی اثر پڑے گا. سر 2-3 دن کے احتجاج کی بات تو نارملی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ساری چیزیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم بھی بات کریں تو اس کے اوپر اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہر ایک چیز کے اوپر، نہ کہ صرف ٹورزم کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر پڑے گا. جی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کام کرنا چاہیے، صوبائی حکومتوں کو بھی کام کرنا چاہیے، وفاق کو بھی کام کرنا چاہیے. گلگت بلتستان پاکستان کا نہایت ہی اہم اور نہایت ہی اہمیت کا حامل اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس علاقے کی اپنی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کو بھی گلگت بلتستان کو سیریس لینا چاہیے اور صوبائی حکومتوں کو. سر ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ لائک کون سی گورنمنٹ، کیونکہ عام آدمی تو اس طرح نہیں کر سکتا نا. آپ کے مطابق اگر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے وہاں پر تو پھر اس پورے چیز کو چینج کرنے کا کیسا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی نظر میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی، آپ نون لیگ سے ہیں تو اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری گورنمنٹ 2015 سے الحمدللہ 2020 تک رہی. حافظ حفیظ الرحمان ہمارے چیف منسٹر تھے. 2015 سے پہلے کا گلگت بلتستان فساد زدہ گلگت بلتستان تھا، بدامنی کا شکار گلگت بلتستان تھا، ترقیاتی پہیہ رک چکا تھا، کوئی کسی قسم کا کوئی میرٹ، کوئی ٹرانسپیرنسی کا نظام نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. 15 سے 20 تک جو ہم نے کام کیا ہے، 52 ارب کا گلگت اسکردو روڈ، 52 ارب میاں نواز شریف کی مہربانی. ٹھیک ہے جی، قوم اس کا شکر گزار ہے. وہ سڑک بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے. گلگت کے اندر کینسر ہاسپٹل بن کے تیار ہے، کارڈک ہاسپٹل بن کے تیار ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح بلتستان یونیورسٹی، بلتستان کی 5-6 لاکھ آبادی کے لیے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے سیپریٹ یونیورسٹی دی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ٹورزم کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے، امن امان کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے، آپ 2013 سے پہلے، آپ 15 سے پہلے دیکھیں گلگت بلتستان میں سالانہ کتنے ڈومیسٹک اور فارن ٹورسٹ آتے تھے. اور 2000 سے 15 سے 20 تک آپ ریکارڈ نکال کے چیک کریں کتنا اس میں اضافہ ہو گیا. تو ہماری گورنمنٹ میں جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. سر اگر آپ نے اتنا سب کیا ہے، کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی والے انفارچونیٹلی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترقی اور تعمیر کا تسلسل جاری رہتا، لیکن انفارچونیٹلی تھوڑا سا بریک ہوا ہے. میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ اگر آپ کی ڈیوریشن میں اتنا سب کچھ ہوا ہے تو پھر آپ کی حکومت، مطلب آپ کی عوام کو آپ سے مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا؟ پھر وہ آپ کو ان کے اوپر فوقیت تو نہ دیتی؟ ہمیں ان کے اوپر فوقیت نہیں دی ہے. یہ وہ ایڈونچر ہوا ہے جو 2018 میں پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، اور آج پاکستان جس حالات میں ہے وہی ایڈونچر 2020 میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ مشینیں آف نہیں کی گئی، باقی رزلٹ اپنے مرضی کے لیے گئے، جس کا نتیجہ آج گلگت بلتستان کے عوام نااہل ٹولے کے ہاتھوں بھگت رہے. جی جی. ہمیں ریجیکٹ عوام نے نہیں کیا ہے، ہمیں ریجیکٹ گنڈاپور کے ذریعے کروایا گیا. اور وہی سوچیں
جو یہاں عمران خان صاحب کو لانے کے لیے کار فرما تھی، انہی سوچوں نے گلگت بلتستان کے اندر ایک نااہل ٹولے کو لا کے عوام کے سروں پہ مسلط کیا، اور ان کی نااہلی کی سزا آج گلگت بلتستان کی 20 لاکھ عوام جو ہے نا جی بھگت رہی ہے۔ جی صحیح ہے سر، میرا آپ سے سوال یہاں پہ گلگت کے ہٹ کر ہم پاکستان کی بات کریں تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل کے جو حالات ہمارے چل رہے ہیں وہ ہماری مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں، آپ کی نظر میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یا پی ڈی ایم کی جو ایکویشنز ہیں وہ آپس میں خراب ہو گئی ہیں؟ نہیں، بات اس کی نہیں ہے، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کیسے چلایا جائے؟ نہیں، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان کو بھی سیریس نہیں لیا گیا آج تک نا۔ پاکستان دیکھیں، پاکستان بہت امیر ملک ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن پاکستان کے اندر ٹارگٹ ہمیشہ غریب عوام کو کیا جاتا ہے۔ معیشت کی بحالی عوام کے اوپر، غریب عوام کے اوپر، وہ بھی ٹیکس لگا کے پاکستان کی اکانومی نہیں بن سکتی ہے۔ اکانومی کے لیے آپ کو سنجیدہ طور پر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ایک بیٹھی ہوئی اکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی میں یہ بھی بتا دوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ مارکیٹ کے اندر، میڈیا کے اندر، اور خصوصاً ہمارے جو تحریک انصاف کے جو اکابرین ہیں ان کے منہ سے ہمیشہ ایک ہی بات سنائی دیتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، پاکستان کا حال سری لنکا کی طرح ہو جائے گا۔ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، چیلنجز ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، مشکلات ضرور، لیکن پاکستان نے ہمیشہ، یہ میری بات آپ یاد رکھیں، پاکستان نے ہمیشہ چیلنجز کو اپرچونٹی میں کنورٹ کیا ہے۔ بالکل، تو یہ جو چیلنجز ہے یہ بھی ہوپ فلی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں سامنے آ جائے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے ہماری گفتگو دیکھی، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ گلگت بلتستان اور ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں، اور جن کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہے وہ ہمیں جو ہے اس کا صلاح بھی دیں۔ اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔